اس شخص کی سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں، قال اننی من المسلمین۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی، تم بدی کو نیکی سے دفع کرو۔ تم دیکھو گے کہ تمہارا جو سخت دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، جس سے تمہاری عداوت ہے، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں اور انہیں جو بڑے نصیب ور ہیں۔ وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ جو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں انہیں کو یہ صفت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو تم اللہ کی سے پناہ مانگو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یہ سورہ حامیم سجدہ کی 4 چھوٹی چھوٹی آیات تھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں اور اس کی ترجمانی پیش کی ہے۔ میں نے ان آیات کا انتخاب 2 وجہ سے کیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ جن حالات میں یہ آیات نازل ہوئی تھی، مکے میں سخت مخالفت کا دور تھا اور کفار مکہ اللہ کے رسول کی آواز کو، قرآن کو دبا دینا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کی آیات اگر آپ پڑھیں گے جو میں نے ابھی یہاں پڑھی ہیں، اس میں ایک آیت میں اس کا بہت بھرپور نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس وقت کس طرح کی مخالفت کر رہے تھے وہ لوگ۔ کہا قال الذین کفروا لا یسمعون لہذا القرآن ولغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ کفار کہتے ہیں کہ قرآن کو مت سنو، لا یسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ولغوا فیہ لعلکم، اور شور غوغا مچاؤ تاکہ ان کی آواز سنائی نہ پڑے۔ بالکل ایسے ہی حالات ہمارے ملک کے بھی ہیں اور عالمی سطح پر بھی ہیں۔ اسلام، قرآن، اللہ کے رسول کی زندگی کے سلسلے میں پوری طرح کوشش ہو رہی کہ اس کو نہ سنا جائے، اور اگر سنا بھی جائے تو اس کے وہ پہلو نکال کر لائے جاتے ہیں جو وہ سب ان کی نظر میں جو کمزور پہلو ہیں، جن سے بدنام کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حقوق نسواں کے سلسلے میں، 4 شادیوں کے سلسلے میں، اسی طرح سے بہت سارے طلاق کے سلسلے میں۔ اب ہمارے ہاں جو ڈسکشنز ہو رہے ہیں، پورے ہندوستان میں جو بحثیں ہو رہی ہیں، اگر آپ دیکھیں وہ پوری کوشش یہی ہے کہ اسلام کو، اس کی دعوت کو اور اسلام کی بنیادی تعلیمات کو مسخ کر کے پیش کیا جائے اور ان کے کمزور بنا کر پیش کیا جائے۔ بالکل یہ وہی ہے کہ لوگ شور وغا مچا رہے ہیں، ہنگامہ مچا رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ دوسری وجہ اس کی یہ تھی، جس لیے میں نے انتخاب کیا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بہت بنیادی کچھ ہدایات دی ہیں۔ اگر ان ہدایات کو ہم سامنے رکھیں تو ہم بہتر کام بھی کر سکتے ہیں اور ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی فضا کو قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں پوری بھرپور رہنمائی ہے ان آیات میں، اسی لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اب دیکھیں پہلے کیا بات کہی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ قرآن کریم کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اسرار و رموز، اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنا تو اب تک اس پر غور فکر ہوتا رہا ہے، اور مشکل سے لوگوں کے بہت سارے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ بہت بعد میں لوگوں کی سمجھ میں آتے ہیں۔ اب یہاں ایک پہلو دیکھیے کتنا اہم ہے، اور یہ اس کا موقع بھی نہیں کہ بہت سارے پہلوؤں پر یہاں گفتگو کی جائے۔ میں صرف ایک نقطے پر آپ کی گفتگو مبذول کرنا چاہوں گا، ذہن مبذول کرنا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ جو لوگ دین کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، ان کی بہت اچھی بات ہے۔ کہا قول ممن دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف بلانا کے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی جو حقیقی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی جو حیثیت ہے، اس میں سب کچھ سمویا ہوا ہے۔ دین بھی، نبی بھی، دین کی دعوت بھی، سب کچھ اسی کے اندر سموئی ہوئی ہے، اور اس کی عظمت کا بھی احساس دلایا رہا۔ یہ نہیں کہا کہ قرآن کی بات سنو، یہ نہیں کہا نبی کی بات سنو، اللہ کی بات سنو، اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو یہ بہت اونچا مقام ہے جن لوگوں کو حاصل ہے، اور اس سے بہتر بات کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ لوگ اللہ کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ اب آپ دیکھیں، بلانا تو بہت دیکھ رہے ہیں نا، کوئی ملک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی قوم کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اچھے فیوچر کی طرف بلا رہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوازیں تو بہت ساری آ رہی ہیں بلانے کی، لیکن یہاں اللہ کی طرف بلانے کو کہا گیا ہے کہ سب سے بہتر آواز وہی ہے جو لوگوں اللہ کی طرف بلائے۔
تو ہمارے لیے بڑا یکسوئی فراہم کرتی ہے یہ آیت کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. اور پھر دوسری بات کیا کہ اللہ کی طرف بلانے کے لیے 2 صفات کا تذکرہ ہے ایک ہی پہلی آیت میں, اور وہ بڑی اہم بات ہے. وہ یہ بات ہے کہ وہ عملاً صالحاً, عمل صالحاً, وہ نیک عمل کریں, اللہ کی طرف بلائیں اور نیک عمل کریں. فوراً اشارہ ہے کردار کی طرف, اعمال کی طرف, کہ جو لوگ اللہ کو بلانے والے ہوں گے وہ با کردار ہوں گے, اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے, پاکیزہ کردار کے ہوں گے. تو وہ عمل صالح سے پوری عمل صالح میں بھی پوری بات مضمر ہے کہ ایک داعی کیسا ہوتا ہے. وہ صرف زبان سے نہیں کہتا اللہ کی طرف آؤ, وہ صرف زبان سے قرآن کا درس نہیں دیتا ہے, وہ زبان سے صرف اللہ کی سیرت بیان نہیں کرتا, بلکہ وہ عملاً چلتا پھرتا اس کا نمونہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی نمونہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے جو لوگ بھی اس کام کو کر رہے ہیں اور جنہوں نے یہ عزم اور حوصلہ, اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو ان کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں, تو ان کو سب سے پہلے اپنی جانب متوجہ رہنا چاہیے, اپنے کردار, اپنے اخلاق, عمل صالح کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرنی چاہیے. جب اس پہلو سے ہمارے اندر کمزوری آتی ہے تو ہماری باتوں کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے. جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے. تو جو لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں, داعی ہیں یا دین کی دعوت پیش کر رہے ہیں, مسلمانوں کے سامنے بھی دین اسلام پیش کر رہے ہیں, ان کو بھی چاہیے سب سے زیادہ توجہ اپنے کردار, عمل صالح کی طرف وہ کر دیں, تبھی ان مؤثر ہو سکتے ہیں, تبھی اثر ہو سکتا ہے. پھر کہا قال اننی من المسلمین, 2 باتیں کہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تو اس وقت کی صورتحال تو یہ تھی کہ اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو کفار مکہ جو ان پر پل پڑتے تھے, ان کو زدکوب کرتے تھے, مارتے پیٹتے تھے, ان کے جو ذرائع آمدنی تھے وہ چھین لیتے تھے. یعنی ہر طرح کا ظلم روا رکھا جاتا تھا جس کا ہم تصور کر سکتے ہیں, جس طرح کا ظلم کی تصور آپ کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ لوگوں کو آگ پر لٹا دیا جاتا تھا, کسی کو کوڑے مارے جاتے تھے, کسی کو دھوپ میں لٹا دیا جاتا تھا. لیکن کہا کہ اس وقت بھی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اس میں یہ بات دلائی کہ آج بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے کہ لوگ داڑھی ٹوپی رکھ کر یا مسلمانوں جیسی ٹرینوں میں سفر کرنا اب ان کے لیے دشوار ہو رہا ہے, یا ڈرنے اور خوف کرنے لگے. تو کہا نہیں, یہ جرت کی بات ہے کہ آپ اسی طرح سے رہیں. لباس کے تعلق سے, چہرے مہرے کے تعلق سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ مسلمان خوف زدہ نہیں ہوتا, جری اس کے لیے جو بھی اس کو ظلم و زیادتی سہنی پڑے اس کے لیے. تو داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس کو, اپنے چہرے مہرے کو, اپنے وضاقتہ کو, اپنے چلنے پھرنے کو, اس میں وہ ظاہر ہو کہ یہ اسلام مسلمان ہے, اور مسلمان ہی نہیں ایک مسلمان کا کریکٹر اس میں چلتا پھرتا نظر آئے. اس لیے کہ پورے وجود کے ساتھ ہمیں یہ کام کرنا ہے, پورے اپنے وجود کے ساتھ کریں تبھی یہ ہم کام کر سکتے ہیں. پھر 2-3 باتیں بڑی اہم کہیں, ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ, نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. اب یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جو لوگ نیکی کی راہ پر چلے ہیں اور لوگ کچھ بدی کی راہ پر چل رہے ہیں, بظاہر بدی کی راہ پر چلنے والے دنیا کو حاصل کرتے ہیں اور چمک دمک ہوتی ہے, تو وہ ان میں کشش ہوتی ہے کہ ارے بھائی یہ لوگ اس غلط راہ پر چلے ہیں, تو آج کل ان کے پاس یہ دنیاوی سامان ہے, کوٹھی ہے, بنگلہ ہے اور چمک دمک ہے. تو کہا ایسا نہیں ہے, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. انجام اسی کا اچھا ہوگا جو بھلائی کی طرف چلا ہے. حسنات اور سیئات کا تذکرہ ہے, تو حسنات کی طرف جو لوگ چل رہے ہیں وہی کامیاب ہوں گے. پھر ایک بہت بنیاد بات کہی, ادفع باللتی ہی احسن, تم دفاع کرو برائی کا بھلائی کے ساتھ. تو یہ اتنا بڑا اہم نقطہ ہے, اور یہ جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی یہ بھی پیدا کرنے کی بہت بنیاد ہوتا ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے لیکن آپ بھلا کریں, کوئی آپ سے کٹے آپ اس سے جڑیں, کوئی آپ کو نہ دے پھر بھی آپ اس کو دیں. یہ اصل میں اسلام جو ہے, اسلام کو جب آدمی اختیار کرتا ہے تو اسلام بہت بلند کرتا ہے, ایک شخص کو, شخصیت کو بلند کرتا ہے, اس کو عظمت حاصل ہوتی ہے. وہ دوسروں کے اخلاق کا پابند نہیں ہوتا. اللہ کے رسول کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ تم اپنے آپ کو دوسروں کے اخلاق کا پابند مت بناؤ, کہ تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے تو تم بھی کرو. یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہوئی, کوئی تمہیں گفٹ دے, کوئی تمہیں کوئی چیز عطا کرے تم بھی اس کو عطا کرو, تم سے مسکرا کر بولے تم بھی مسکرا کر بولو, تم سے ملے جلے تو تم بھی ملو. کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. مومن کا اتنا اونچا مقام ہے کہ وہ برائی کوئی کرے تو وہ بھلائی کرے, کوئی اس کو گالیاں دے لیکن وہ دعائیں دینے کا حوصلہ رکھتا ہو, اور یہی عظمت کی بات ہے, اور یہی بلند کرتی ہے کسی شخص کو کردار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے. جو چیز بلند کرتی ہے کہ آپ دفاع کرتے ہیں برائی کا بھلائی کے ساتھ. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے, جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں, اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے لیکن پھر بھی آپ بھلائی کرنے پر تسلسل کے ساتھ آمادہ ہیں, تو کیسا ماحول وہاں بنے گا. ابھی پڑوس کے لیے ہم مہم چلائی ہے, پڑوسیوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں تو اچھا سلوک آپ کو کریں, لیکن اگر برا سلوک کرے تب بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں.
تو ادفع باللتی ہی احسن میں بہت بنیادی بات کہی گئی ہے جو ایک شخصیت کو بلند بھی کرتی ہے، اس کو عظمت بھی بخشتی ہے، اور اس کے کام میں جو رکاوٹیں آتی اس کو بھی دور کرتی ہے۔ فیض الذی بین، اب دیکھیں وہ بات، نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، تو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ قرآن کی بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ ایک چیز بتاتا ہے، پھر اس کے نتیجے کے طور پر کیا نکلتا ہے وہ خود بیان کرتا ہے۔ کہا فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم دیکھو گے کہ جو تمہارا پکا کٹر دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن گیا۔ ارے بھائی وہ آپ کے ساتھ برائی کر رہا ہے اور آپ بھلائی کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا ہی ہے کہ جو کٹر دشمن تھا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ فیض الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی، تمہارا دوست بن گیا۔ ایک دائی کے لیے یا جو لوگ ملک میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوں جہاں پر بات کی جا سکے، ڈائلاگ ہو سکے، ملنا جلنا ہو سکے، سنواد ہو سکے۔ اگر ایسا ماحول تبھی کریٹ ہوگا جب آپ یہ کریں گے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیے آپ، باطل پرست لوگ ہیں، طاغوت ہے، وہ ہمیشہ پرووک کرتا ہے ان لوگوں کو، خاص طور پر جو ایک زندگی کا اپنا مشن رکھتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں، خاص طور سے ہم آپ سے مخاطب ہیں کہ آپ اگر کوئی بڑا مشن رکھتے ہیں تو ان کو پرووک کر کے ان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ پرووک کریں گے، وہ برائی کریں گے، وہ گالیاں دیں گے، وہ کیڑے نکالیں گے ہمارے کاموں میں، وہ ہمیں راستے سے روکیں گے، لیکن ہم برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا اگر حوصلہ رکھتے ہیں اور گالیوں کا جواب دعاؤں سے دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو اس پورا جو باطل کا اور کفر کا اور شرک کا جو بادل لگ جاتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے اور فضا صاف ہو جاتی ہے۔ تو کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ وہ اب آگے کی بات اتنی عظیم ہے کہ صحیح بات ہے، قرآن ہمیں کتنا بلند کر رہا ہے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کے کام میں اور جس ملک میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں صبر کی بہت بنیادی ضرورت ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر جھنجھلا جانا، مشتعل ہو جانا، یہ کسی دائی کا مزاج نہیں ہو سکتا۔ تو کہا یہ بات کہ برائی کا بدلہ بھلائی دے سے انہی لوگوں کا حاصل ہوگا جو بڑے صبر کرنے والے ہیں، اور اس سے آگے کی بات جو کہی گئی وہ اس سے بڑی بات ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ جو بڑے خوش قسمت اور بڑے نصیب ور لوگ ہیں ان کو ہی یہ چیز حاصل ہے۔ اب قرآن جس کو نصیب ور کہہ رہا ہو، جس کو خوش قسمت کہہ رہا ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا عظیم شخص ہوگا، لیکن اس کے لیے اس نے اوپر والی بات کہا، یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی مگر ان لوگوں کو۔ تو ہم بھی انسان ہیں، اشتعال آتا ہے، غصہ آتا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن صبر کرنے کے بعد اس پر اگر قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بہت خوش نصیب بڑے نصیب ور لوگ ہیں۔ اور آخری بات، جو ہمارے کام کرتے وقت سب سے زیادہ شیطان ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے، شیطان ہمیں ورغلاتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھیں مکمل بات آئی ہے 4 آیات میں کہ ایک دائی کیسا ہونا چاہیے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ اب اس بیچ میں جب کوئی تمہارے ساتھ گالی دے گا، تمہیں برا بھلا کہے گا، تو شیطان کہے گا تم کیا چھوٹے ہو، تمہیں گالی بکو، تم بھی برا بھلا کہو، تم اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ اس طرح کی خیالات شیطان پیدا کرتا ہے۔ تو کہا اما ينزغنك من الشیطان، جب شیطان تمہیں اکساہٹ پیدا کرے، فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اسے پناہ مانگ لو، استغفار کرو، اور پھر مطلب ابھی ایک کیفیت طاری ہوتی ہے آدمی، جب آدمی کو کوئی گالی دے یا برا بھلا کہے یا اس کو ڈسٹرب کرے یا تو اس کی ایک کیفیت طاری، ذہنی کیفیت، اشتعال کی، بدلہ لینے کی، یہ نفسیات پیدا ہوتی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، استغفر اللہ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، تو پھر آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور یہ کام بہت پرسکون انداز سے مسلسل کرنے کا کام ہے۔ ابھی وہ صبر کی بات آئی ہے، تو صبر کے معنی اور اس کو ساتھ ملا کر آپ پڑھیں گے تو ایک دائی کی جو کیفیت ہوتی وہ تھی کہ ہر صورت میں جمے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے، وہی دائی ہوتا ہے اور وہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو کہا جب کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ، انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ کیا ہے، سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ جس کیفیت سے آپ گزر رہے ہیں، جو تکلیف آپ کو پہنچتی ہے باطل کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، باطل نظام کی طرف سے جو پہنچ رہی، ایسا نہیں کہ اللہ اس سے واقف نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ڈھارس ہے مومنین کے لیے، جو لوگ اس میدان میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بڑے اطمینان کا پہلو ہے کہ وہ اللہ جو بڑا کارساز ہے، وہ ہے جس کو سب کچھ اس کی مٹھی میں ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کی پیشانی کے بال اس کی مٹھی میں ہیں،
जिसको चाहे जलील कर दे, जिसको चाहे इज्जत वाला बना दे। पूरे हालात उसके 2 उंगलियों के दरमियान है, चाहे यूं कर दे चाहे यूं कर दे। वो हुवा समीउल अलीम, वो सुन रहा है। आप जिस कैफियत से गुजर रहे हैं और अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, तो वो हस्ती जो दुनिया के हालात बदल सकती है, तुम्हारे हालात बदल सकती है और गुनहगार को सजा दे सकती है, कुफार को सजा दे सकती है, वो अल्लाह ताला फरमा रहा है वो हुवा समीउल अलीम, वो सुन भी रहा है और तुम्हें देख भी रहा है, इल्म में उसके है। इसमें ये इल्म का, इसका सब्र का भी पहलू है और इसमें ढारस का भी पहलू है। तो जिन हालात में हम काम कर रहे हैं उसमें ये आयत हमें बार बार पढ़ते रहना चाहिए, याद भी करनी चाहिए आयत को, और इसकी रोशनी में अपने आप के अखलाक व किरदार को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।